دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، پڑھے جائیں نمازیں، یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو، ہمارے سامنے حضور اتنا نور برس رہا سیرت کے انوار کا، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں، تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے؟ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کہتے رہیں گے ہم، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے سے نہیں نکلیں گے؟ تو میری آرزو یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی لحد میں اترنا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا، مجھے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن بھی کیوں نہ ہے۔ مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے، تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھیے تو صحیح، آپ کو 29 تبلیغ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، اور 40 برس آپ کے والد گرامی کو بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشائخ، اور اسی طرح آپ مبلغین تیار کر رہے ہیں، جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے، اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے تو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں، یہ تمہارے رسول کی سنت ہے، جس تم ٹوٹ کے یہ اس کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا سمجھا کے 29 سال جس قوم کو ہو گئے ہیں، آپ جاپان میں دیکھیے وہ کر رہے ہیں، کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تو کر چکے ہیں، وہ کسی سے دغا نہیں کرتے، جھوٹ کسی سے فراڈ نہیں کرتے، ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا، ان کی ماں کی گود سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کی ماں کی گود سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا۔ کیا ہماری مائیں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں یہ کیوں کہ کسی سے فراڈ نہیں کرنا ہے، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے؟ ہم کیا ممبر و محراب سے ساری زندگی اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ ہے؟ یار جب بچہ ہوتا ہے کچی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو تو، اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے، اور وہ میٹرک تک چلا جائے ابھی تک پورنے ہی جو ہے اس کو پڑھے، تو پھر وہ کس طرح ماسٹر کرے گا؟ ہم سچ محمد عربی کا دین کیسے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مس اور سیم ان کے ہاتھ، ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ کائنات کو تسخیر کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہ مرحلہ ہوا کہ ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرت کے خد و خال ہیں واضح، اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دکھ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں، اور مسلمان ہم ہیں جیسے ہم عاشق رسول ایسے زمانے میں کوئی نہیں، اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ عورت از قبیلے جن سے انسان نہیں، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان کے بچوں کی نسل کی افزائش کا ذریعہ بھی ہے، انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے، کلام بھی کرتی ہے، اور کھانا پینا بھی انسانوں کی طرح ہے، لیکن از قبیلے جن سے انسان نہیں ہے۔ یہ میں کسی پڑھے لکھے کی بات آپ کے سامنے رکھی۔ بدھ کہتا ہے، زمانہ جس کا معترف ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت کے وجود سے اپنے آپ کو تمہیں دور کرنا پڑے گا۔ عورت کی قربت برائیوں بدیوں کی طرف لے جاتی ہے، عورت کا وجود بدی کا سر چشمہ ہے۔ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے۔ اب لاؤ ان مذاہب کے ماننے والوں کو، ان فلسفیوں، شاعروں اور ادیبوں کو، اور ان کے سارے فلسفے ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان ایک پلڑے میں رکھ دو۔ تو اس کائنات کو جو ظلمتوں سے بری ہوئی تھی روشنی دی ہے تو آمنہ کے در یتیم نے دی۔ وہ عورت جو بدی کا سر چشمہ کہلاتی تھی،
اگر وہ بیوی ہے تو کہا کہ مجھے اس کے بستر میں وہی اتر دیا، اور اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا گیا۔ بہن کو تکریم دی، بیوی کو عزت دی، بیٹی کے وقار کو دنیا کے سامنے رکھا، غلاموں کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی منزلوں تک پہنچایا، اور ان کو انسانوں کے برابر باقاعدہ حقوق فراہم کیے، اور عملی غلامی کو ختم کر دیا، اور غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے کے بتایا کہ اسلام کیا نظام حیات لے کر آیا، کتنا ستھرا نظام اسلام لے کر کے آیا، کتنا پاکیزہ دین لے کر اسلام آیا ہے۔ یتیموں کو، بیواؤں کو، اراملہ کو، مساکین کو، کثیر العیال لوگوں کو، غربا کو کس طرح ان کی عزت نفس کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے۔ یہ اسلام ہے، اور اسلام کے دم سے ہی یہ نور، روشنی اور اجالے پھوٹتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس موسم رحمت کی برکت نصیب فرمائے۔ اس لیے کثرت سے درود و سلام کی محافل کا انعقاد کیجیے اپنے گھروں کے اندر، روزانہ کی بنیاد پہ۔ فجر کے بعد کا وقت رکھ لیں، یا مغرب کے بعد کا، یا عشاء کے بعد کا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پہ درود و سلام کی محافل کا انعقاد کریں۔ مسجدوں میں، محلوں میں، فیکٹریوں میں، جہاں جہاں ہیں، حضور کے نام کی مجالس کا انعقاد کریں، درود کی محافل کا انعقاد کریں، حضور کی سیرت کی محافل کا انعقاد کریں، زمانے کو حضور کی سیرت بتائیں۔ یہ موسم ایسا ہے کہ دلوں کا رجحان ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور بتائیں کہ صاحب میلاد کی سیرت با کمال کے رنگ کیا تھے، اور پھر اس کو اپنے اندر اتارنے کی عملاً کوشش کریں، تاکہ حضور کے ساتھ محبت اصل روپ کے اندر ہمارے سامنے آئے، کہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی عملی زندگی کو کس طرح ہم اپنے اندر اتار کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں۔